بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 178 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ التغابن کی آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم، اور وہ اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ لہذا جہاں تک تم سے ہو سکے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واسمعوا اور سنو، واطیعوا اور مانو، وانفقوا اور خرچ کرو، خیرا لانفسکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ومن یوق شح نفسہ اور جو لوگ اپنے دل کی لالچ سے محفوظ ہو جائیں، ومن یوق محفوظ ہو جائیں، شح نفسہ اپنے دل کی لالچ سے، فاولئک هم المفلحون تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو اچھی طرح قرض دو گے، یضاعفہ لکم تو اللہ تمہارے لیے اس کو کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا، واللہ شکور حلیم اور اللہ بڑا قدردان بہت ہی بردبار ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر بید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، ہر بید کا اور ہر کھلی ہوئی چیز کا جاننے والا ہے۔ العزیز الحکیم، بڑے اقتدار کا، بڑی حکمت کا مالک۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نصیحتوں کا بیان چل رہا تھا، تو یہ جو آیت ہے انما اموالکم اولادکم فتنہ، اس میں بھی ایک نصیحت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ لہٰذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، مال کمانے، مال خرچ کرنے میں، اولاد کی پرورش کرنے میں، اور ان کے ساتھ جو تمہارا رہن سہن ہے، اس رہن سہن میں اس بات کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہیں نہ ہو، اور مال کی جو تحصیل ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اولاد کی محبت انسان کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور انسان دیکھ بھال جو ہے وہ اپنی اولاد کی کرتا ہے، تو یہ جو مشغلہ ہے یہی زندگی کا مشغلہ نہ بن جائے۔ اللہ کے پاس بڑا اجر عظیم ہے، اس کے لیے محنت اور کوشش میں لگنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آگے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ جو آیت ہے دراصل جب اتقوا اللہ حق تقاتہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے وہ نازل ہوئی، یعنی ڈرو اللہ سے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تو لوگوں کے لیے اس حکم پر عمل کرنا مشکل تھا، کیونکہ وہ رات بھر جو ہے وہ نماز پڑھتے رہتے تھے، طویل قیام کرتے تھے، پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی، اور سجدے کثرت سے کرنے کی وجہ سے پیشانیوں پہ جو ہے وہ زخم بن گئے، نشان پڑ گئے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا کہ تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی کہ جتنی کی تمہاری کوشش اور طاقت ہے اتنی ہی اس کی اطاعت میں خرچ کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کی بات مانو، اس کی فرما برداری کرو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو،
اور یہ جو ہے خرچ کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گویا کہ اس آیت کے اندر کئی نصیحتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے جو احکامات بھیجے ہیں ان کی خلاف ورزی نہ کرو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے ہر عمل پورا کرو، مستطاعتم جتنا ہو سکتا ہے، فرائض واجبات پورے کرو، گناہوں سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا ہے جو عمل کرنے والوں کے بس سے باہر ہو۔ بعض اعمال جو ہے وہ نفس پر جو ہے وہ شاق گزرتے ہیں، ہمت کر کے نفس کو قابو کر کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگے رہنا، اس سے جو ہے وہ انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سننا، واسمعوا اللہ کا حکم سنو، اور اطیعوا فرما برداری کرو، اور وانفقوا اور خرچ کرو، خیر لانفسکم یہ خرچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سننا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کرنا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کچھ بھی خرچ کرے گا وہ اس کے اپنے ہی کام آئے گا، اس میں اس کی اپنی جان کا بھلا ہوگا، اس کی اپنی جان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جس شخص کو اس کے نفس کی کنجوسی سے بچا لیا گیا، جو شخص محفوظ ہو گیا اپنے نفس کے بخل سے، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی بخیل آدمی تو وہ ہوتا ہے نا جو خرچ نہیں کرتا بالکل بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل کے بخل سے محفوظ ہو گیا تو وہ شخص کامیابی پا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے گی۔ تو لہٰذا بخل سے جو ہے وہ کام نہیں لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اچھی طرح قرض دو گے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ یعنی اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح کسی کو قرض دیتے وقت انسان کو یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ قرض اسے کسی بھی وقت واپس مل جائے گا، یعنی اگر میں کسی کو قرض دے رہا ہوں تو مجھے یہ اطمینان ہے کہ یہ بندہ جو ہے واپس کر دے گا، کہ یہ قرض اسے کسی بھی وقت واپس مل جائے گا۔ تو اسی طرح نیک کاموں میں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے، نیک کاموں میں خرچ کرتے وقت انسان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے، بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اچھی طرح قرض دینے کا یہ مطلب ہے کہ انسان نیک کاموں میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، نام و نمود، دکھاوا اور اس طرح کی ریاکاری وغیرہ مقصود نہ ہو۔ لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوش دلی سے خرچ کرو، ان کاموں میں خوش دلی سے خرچ کرو جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ مستحب ہے چاہے وہ واجب ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے خوش دلی سے خرچ کرو۔ یضاعفہ لکم، وہ اسے بڑھا کر دگنا اجر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یضاعفہ لکم، تمہیں ڈبل کر کے دے گا، اس کے بدلے میں ڈبل اجر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سب بندے اللہ تعالیٰ کے ہی ہیں اور سارے اموال بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ اس نے کرم کیا اور اپنے بندوں کو جو ہے وہ اموال کا مالک بنایا، مال بھی اسی کا دیا ہوا ہے اور اسی مال میں سے اس نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کو قرض کا نام بھی دے دیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، اچھی طرح سے خرچ کرو، اور اس کے بدلے میں وہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ یضاعف لکم، ثواب میں اضافہ فرما دے گا۔ اس نے وعدہ فرمایا کہ وہ تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا اور ساتھ میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہاری بخشش بھی کر دے گا۔ واللہ شکور، اللہ شکور ہے یعنی قدردان ہے، تھوڑے عمل اور تھوڑے مال کے بدلے میں بہت زیادہ دیتا ہے۔ حلیم، بردبار ہے، گناہوں کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا اور بہت سے گناہوں کو وہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ عالم الغیب والشہادتی، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے، یعنی جو ظاہری چیزیں ہیں ان کا بھی اور جو پوشیدہ چیزیں ان کا بھی جاننے والا ہے۔ العزیز، بڑے اقتدار والا ہے، زبردست اقتدار والا ہے۔
الحکیم اور حکمت والا ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنہ ہے، لکم شاغلۃ عن امور الاخرہ، تمہیں آخرت کے امور سے مشغول کرنے والے ہیں، یعنی آخرت کے ان چیزوں میں مشغول ہو کر انسان جو ہے وہ امور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ فلا تفوتوه باشتغالکم بالاموال والاولاد، تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی کہ لہٰذا مال و اولاد میں مشغول ہو کر اس کو فوت نہ کرو جو اجر عظیم ہے اللہ کے پاس۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، ناسخۃ لقولہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جو تمہارے بس میں ہے۔ ناسخۃ لقولہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ آیت جو ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، یہ اتقوا اللہ حق تقاتہ کے لیے ناسخ ہے، یعنی جب یہ آیت نازل ہوئی تو لوگوں کو مشقت ہوئی، بہت زیادہ کوشش کرنے لگے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہٰذا یہ آیت اس کے لیے ناسخ بن گئی۔ واسمعوا، اور سنو، ما امرتم به سماع قبول، اس کی تفسیر مصنف فرما رہے ہیں جو تمہیں حکم ملتا ہے، جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے، به سماع قبول، یعنی کہ قبول کرنے کی نیت سے ایسا سنو جیسے کہ سماع قبول جو قبولیت والی سماع ہے، اس طرح سے اس کے حکم کو سنو۔ وَأَطِيعُوا، اور مانو، وَأَنفِقُوا فِي الطَّاعَةِ، اور خرچ کرو، کہاں خرچ کرو؟ نیکی کے کاموں میں، خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خبر یکن مقدرۃ جواب الامر، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبارت نکالی ہے خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، یہ خبر یکن، یہ یکن کی خبر ہے جو کہ محذوف ہے، یکن جو محذوف ہے اس کی خبر بن رہا ہے خیرن، یعنی کہ اس کی ترکیب بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یکن مقدرہ کی خبر ہے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ فعل محذوف کا مفعول بھی ہے، اس صورت میں عبارت یہ ہو جائے گی یؤتکم خیرن، وہ تمہیں جو ہے وہ خیر عطا کرے گا اور یہی بہتر ہے، یعنی کہ اس کو مفعول بھی مانا جائے، اس لیے کہ کانا اور اس کا اسم جو ہے ما بقا الخبر ان اور لو کے بعد اکثر ہوتا ہے، لیکن یکن اپنے اسم خبر سے مل کر امر کا جواب ہے، یعنی یہ جو یکن ہے یہ اپنے اسم خبر سے مل کر انفقو امر جو ہے، انفقو امر اس کا جواب ہے، اور یہ خیرن یہ مفعول بھی بنے گا۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو محفوظ ہو گیا اپنے دل کے بخل سے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیاب ہیں، الفائزون۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض دو، بِأَن تَتَصَدَّقُوا عَن طِيبِ قَلْبٍ، اچھی طرح قرض دینے کا مطلب کیا ہے؟ مصنف فرما رہے ہیں کہ تم صدقہ کرو طیب قلب سے، دلی رضامندی سے، دل کی خوشی سے صدقہ کرو، یضاعفہ لکم، تو وہ تمہارے لیے بڑھا دے گا، یعنی تمہیں اس کا دوہرا اجر عطا کرے گا۔ وفی قراءۃ یضاعفہ بالتشدید، اور دوسری قراءت جو ہے وہ اس کے اندر یضاعفہ ہے، یضاعفہ یہ مجرد ہے اور یضاعفہ یہ مزید ہے، یعنی اس کے اندر دوسری قراءت جو ہے اس کا بیان مصنف فرما رہے ہیں جو کہ بالتشدید تشدید کے ساتھ ہے، بالواحدتی یعنی صیغہ افراد کے ساتھ ہے، 10 الی 700 و اکثر، اب یہ بڑھائے گا کتنا؟ تو اس کی تشریح مصنف نے فرما دی کہ 10 سے 700 اور اس سے بھی زیادہ، یعنی اتنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ مَا يَشَاءُ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا جو وہ چاہے گا، واللہ شکور، اور اللہ تعالیٰ شکور ہے یعنی کہ قدردان ہے، مجاز علی الطاعت یعنی طاعت پر نیکی پر اجر دینے والا ہے، حلیم بردبار ہے، فی العقاب علی المعصیت گناہوں پر سزا دینے میں، یعنی اس میں جلدی نہیں کرتا، معصیت پر سزا دینے میں وہ بہت ہی بردبار ہے۔
عالم الغیب السری، وہ جو ہے وہ پوشیدہ چیزوں کا، غیب سے مراد سر ہے یعنی کہ پوشیدہ چیزوں کا جاننے والا ہے، والشہادتی اور ظاہری چیزوں کا، العلانیتی جو کہ علانیہ ہوتی ہیں، ظاہری ہوتی ہیں، ان کا بھی جاننے والا ہے، العزیز فی ملکہ اپنی ملکیت میں اقتدار والا ہے، زبردست ہے، الحکیم فی صنعہ اپنی سنت کے اندر حکمت والا ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، فاتقوا اللہ ما استطعتم کس آیت کے لیے ناسخ ہے، وہ آیت کون سی ہے وہ بتانی ہے۔ نمبر 2، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اس میں فتنے سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔